الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عن خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ البینہ کی تفسیر ہے۔ بینہ کے معنی آتے ہیں روشن دلیل۔ جب انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پروف پیش کرتا ہے، کوئی دلیل پیش کرتا ہے۔ پھر دلیل اور پروف یہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ تو جو ایسا مضبوط پروف ہو کہ جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں روشن دلیل، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے بینہ۔ یہ لفظ بینہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البینہ ہے۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس بارے میں اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے، اور اختلاف کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر فریق اپنی رائے کو جمہور کا قول قرار دیتا ہے۔ جو لوگ اس سورت کو مکیہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی رائے جمہور کی ہے، اور جو لوگ اس سورت کو مدنیہ کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی رائے جمہور کی ہے۔ پچھلی صورتوں میں جب ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے تو جہاں بھی اختلاف پایا گیا وہاں ہم نے جمہور کے دامن میں پناہ لی، اور جمہور نے اور علماء امت کی اکثریت نے جو قول اختیار کیا تھا ہم نے بھی اسی قول کو اختیار کیا تھا۔
لیکن یہاں چونکہ دونوں فریق اپنے قول کو جمہور کی رائے قرار دیتے ہیں، اس لیے یہاں یہ فیصلہ کرنا یقینی طور پر بہت مشکل ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے یا سورت مدنیہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک طویل حدیث ہے جو بعض حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، لیکن چونکہ محدثین کرام کی ایک جماعت اس حدیث کو بے اصل اور باطل قرار دیتی ہے، لہذا ہم اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ البتہ ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، اور امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، اور ان کی تلاوت جو ہے بہت شیریں تھی، اور صحابہ کرام کے درمیان وہ حسن تلاوت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا یعنی سورۃ البینہ سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لے کر یہ بات فرمائی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام جی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر یہ بات کہی ہے۔ تو اپنی اس سعادت اور نیک بختی کی خوشی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے اور بے تحاشا رونے لگے، خوشی کے آنسو رونے لگے۔ یہ ایک روایت ہے جس میں اس سورت کا تذکرہ ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ یہ روایت یہ سورت مبارکہ کل 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم ایک عجیب و غریب کتاب ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ جہاں تک تعلق قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کا ہے، ہدایت حاصل کرنے کا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کا ہے، تو اس اعتبار سے قرآن کریم بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے۔ چنانچہ بے شمار واقعات ہم سنتے ہیں کہ ایسے ایسے کافر کہ جن کا کفر مشہور تھا، چند آیتیں کسی موقع پر گزرتے ہوئے ان کے کان میں پڑ گئیں، نہ ان آیت کی کوئی تشریح کی گئی، نہ ان آیت کی کوئی قبول کر لیا۔ اور جہاں تک اس کے حقائق کا ہے، دقائق کا ہے، گہرائی کا ہے، تو اس اعتبار سے قرآن کریم بہت مشکل کتاب ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم اپنی تمام تر گہرائی کے ساتھ قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان کی عقل جو ہے اس گہرائی تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی لیے حدیث میں آیا لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے جو عجائب و غرائب ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سمندر کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ بڑے بڑے ماہر غوطہ خور اس میں غوطہ لگائیں گے، لیکن اس سمندر کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ لا تنقضی عجائبہ۔ بہرکیف یہ سورت جو ہے سورۃ البینہ،
اس کے اندر کل 8 آیتیں ہیں۔ پہلی جو 4 آیتیں ہیں ان کو قرآن کریم کی مشکل ترین آیتیں قرار دیا گیا ہے، اور آخری جو 4 آیتیں ہیں ان کو قرآن کریم کی آسان ترین آیتیں قرار دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے واحدی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں هذه الآیت من اصعب القرآن نظما و تفسیرا، کہ یہ جو آیت ہے الفاظ اور معانی کے اعتبار سے قرآن کریم کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدْ تَخَبَّطَ فِيهَا الْكِبَارُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، بڑے بڑے علماء تفسیر اس آیت کی تفسیر میں الجھن کا شکار ہو گئے۔ تخبطہ کے معنی آتے ہیں حواس باختہ ہو جانا، حیران و پریشان ہو جانا۔ لیکن ہمارے اس درس کا جو ایک اصول ہے اور ایک مزاج ہے، ہم اشکالات اور جوابات کی گہرائیوں میں جائے بغیر ہم مختصر طریقے سے قرآن کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ان اعتراضات، اشکالات اور ان کے جوابات اور ان جوابات پہ ہونے والے اعتراضات، پھر ان کے جوابات جو ایک لامتناہی بحث ہے، ہم اس کو تعرض کیے بغیر اس صورت مبارکہ کا ترجمہ، مفہوم اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ایک رواں ترجمہ کر لیتے ہیں، بعد میں جو تفسیری مضامین ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ اپنی گمراہی سے باز آنے والے نہیں ہیں، وہ اپنی ضلالت اور گمراہی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل۔ اور روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، یعنی ایسا عظیم رسول جو اللہ کی طرف سے مأمور ہو اور وہ پاکیزہ آسمانی صحیفے ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، ایسے پاکیزہ صحیفے جن کے اندر درست احکام ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، دوسرے مذاہب باطلہ سے یکسو ہو کر، خالص اللہ کی بندگی بجائے لائے اور صرف مذہب اسلام کو اختیار کرے اور دیگر مذاہب سے بالکل یکسو ہو جائے، حنفاء۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی حق اور درست مذہب ہے، یہی مذہب برحق ہے۔
پھر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بدترین ہیں، سب سے برے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ افضل الخلائق ہیں، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا جو انعام ہے، جو لوگ ایمان لائے اور دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیے، جزاؤہم، ان کا جو انعام ہے، بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، ایسی جنتیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اتنا عظیم ترین انعام کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی اس طرح گزاری کہ ہر عمل کے وقت وہ رب کا خوف اور آخرت کا خوف ان کے دل میں رہتا تھا، اور اسی خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ دنیا کی وہی زندگی گزارتے تھے۔ یہ ایک رواں ترجمہ ہے جو اس سورت کا کیا ہے ہم نے۔ اب ہم اس کو تفسیری مضامین کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ ایک نبی کی حیثیت سے اپنی قوم کے سامنے آئے، تو اس وقت پورا عرب کا معاشرہ بلکہ پوری دنیا انسانیت ایک ظلمت میں، تاریکی میں، گمراہی میں اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک بینہ نہ قائم ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا، اللہ کے پیغامات پہنچانے والا ایک عظیم ترین رسول ان کے پاس نہ آئے، اس وقت تک ان کی ہدایت کے دروازے نہیں کھلیں گے اور یہ لوگ اپنی ضلالت اور گمراہی سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ پھر اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل ہدایت دے کر بھیجا، اور پھر اس رسول کی صفت بیان کی گئی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ روشن دلیل، وہ اعلیٰ ترین پروف جو ان کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور کرے، جو ان کو ضلالت اور گمراہی کی دنیا سے نکالے، وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے ایسے آسمانی صحیفے جو پاکیزہ ہیں۔ مطہرہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے صحیفے جو جھوٹ، نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں،
اور ان میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں ایسے احکام ہیں جو حق ہیں اور درست ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی اسلامی تعلیمات ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اب تک جو 3 آیتیں تھیں، ان میں تو اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا حال بیان کیا گیا۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو، کیونکہ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آسمانی کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہیں۔ اب یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی تھی، اور نصارہ جن کو ہم عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جن کو آسمانی کتاب انجیل دی گئی تھی۔ تو یہود کو جو کتاب دی گئی ہے وہ تورات ہے، اور عیسائیوں کو جو کتاب دی گئی وہ انجیل ہے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور مشرکین سے مراد وہ مشرکین مکہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، یہ جو آیت ہے یہ صرف اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ بینہ آ گیا اور وہ رسول آ گیا تو اب یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، یہ اس سے اختلاف کرنے لگے۔ اصل میں ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اہل کتاب، خاص طور پہ یہود، یہ اپنی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ وہ آخری جو نبی آئے گا وہ عام انبیاء کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہوگا، اور وہ سید الاولین والآخرین ہوگا۔ اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری قوم میں سے ہوگا۔ چنانچہ قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جو مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر رہتا تھا، جس کے بڑے بڑے باغات اور محلات تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ملک شام سے آیا تھا۔ اور کس لیے آیا تھا کہ جب وہ رسول آئیں گے تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ کیونکہ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا، اس میں بڑے بڑے علماء تھے جو آسمانی کتاب میں، صحیفوں میں پڑھ پڑھ کر بتاتے تھے کہ آخری نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اس کی آمد کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ہماری آسمانی کتاب میں، وہ ساری علامتیں اس زمانے میں پائی جا رہی ہیں، اور ان علامتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آخری نبی جو ہے حجاز میں آئے گا۔ چنانچہ شام سے یہ پورا قبیلہ سفر کر کے مدینہ منورہ آ کر بس گیا، تاکہ جب آخری نبی آئے تو ہم اس کا استقبال کریں۔ اور ان کو اتنا انتظار تھا آخری نبی کا کہ جب کافروں سے ان کی جنگ ہوتی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اس نبی کے واسطے سے دعا کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اے اللہ ہم اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں جو سب سے آخری نبی آنے والا ہے، آپ اس کے واسطے سے ہمیں کافروں پہ غلبہ عطا فرما۔ اتنی عظمت اس آخری نبی کی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا،
لیکن جب وہ آخری نبی آیا جس کو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے اور ساری علامتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی تھی وہ علامتیں اللہ کے رسول میں موجود تھی، اور اسی لیے قرآن نے ایک موقع پہ کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے۔ لیکن جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اس نبی کو یہ برحق مانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اس کے منتظر تھے، اور صرف اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کے عوام اور مددگار بننے کے لیے ملک شام سے قبیلہ بنو نذیر آیا تھا، تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے فلما جاءہم ما عرفوا، تو پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ یہ آپ کے دشمن کیوں بن گئے؟ یہ آپ کے مخالف کیوں ہو گئے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے یہ بنو اسماعیل کہلاتے ہیں، اور مکے میں جو قریش مکہ تھے یہ بنو اسماعیل میں تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کا ایک اور نام تھا اسرائیل، تو ان کی جو اولاد تھی وہ بنو اسرائیل کہلاتے تھے۔ بنو اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، اور یہ جو یہود تھے یہ بنو اسرائیل تھے، تو ان کو یہ یقین تھا کہ وہ آخری نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے وہ ہماری قوم میں آئے گا۔ اسی انتظار میں، اسی اشتیاق میں وہ تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا اور اللہ کی حکمت کہ جب آخری نبی آئے تو وہ قریش میں آئے، اور قریش مکہ یہ بنو اسماعیل میں تھے، بنو اسرائیل میں نہیں تھے۔ لہذا سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ نبی یہ برحق ہیں، یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا تعصب کی وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل میں آخری نبی کیسے آ گیا۔ یہ فخر اور یہ سعادت اور یہ فضیلت تو ایسی تھی جس کے ہم مستحق تھے۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے نہ صرف یہ کہ منکر ہوئے بلکہ مخالفت پہ اتر آئے اور جانی دشمن ہو گئے، جن کی ایک لمبی داستان ہے۔ تو اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ اس رسول کے آنے سے پہلے تو بڑا انتظار کر رہے تھے، اور جب کفار سے جنگ ہوتی تھی تو اس رسول کے واسطے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ اس آخری آنے والے رسول کے واسطے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کافروں پہ غلبہ عطا فرما، جس کو قرآن نے بیان کیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ لیکن جب وہ رسول آیا تو چونکہ ان کے خاندان میں نہیں آیا، ان کی قوم میں نہیں آیا، بنو اسرائیل کے بجائے وہ بنو اسماعیل میں آیا، لہذا ان کے اندر کی جو عصبیت تھی وہ سامنے آئی، اور انہوں نے اس رسول برحق کا نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بلکہ اس کے جانی دشمن بن گئے۔ تو اس کو اس آیت میں بیان کیا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ یہ جو وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے اختلاف کب کیا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، رسول کے ان کے پاس آنے کے بعد، کیونکہ رسول کے آنے سے پہلے وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہماری قوم میں آخری رسول آئے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔
ایسی عبادت نہ ہو جس میں شرک بھی ہو، بلکہ خالص اللہ کی عبادت ہو۔ حنفاء، حنفاء جمع ہے حنیف کی، حنیف یہ واحد ہے، حنفاء اس کی جمع ہے، جیسا کہ بخیل کی جمع آتی ہے بخلا، اسی طرح حنیف کی جمع ہے حنفاء، اور اس کا مادہ ہے حنفا، اس کے معنی آتے ہیں گمراہی کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف مائل ہونا۔ یہاں حنفاء سے کیا معنی مراد ہے؟ مختلف اقوال مفسرین کرام نے نقل فرمائے ہیں، لیکن ابو مسلم اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حنیف کے معنی ہے الذی یعدل عن الادیان کلہا الی الاسلام، جو تمام مذاہب کو، تمام ادیان کو چھوڑ کر اسلام کا دامن پکڑ لے۔ حنفاء اس لیے میں ترجمہ کیا کہ یکسو ہو کر تمام ادیان کو، مذاہب کو جو کہ باطل ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر کے صرف اور صرف اسلام کے دامن میں پناہ لے لے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور ان کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مذہب حق ہے۔ دین القیمہ یہ اضافت الموصوف الی صفت کے قبیل سے ہے، اصل میں تھا دین القیم، قرآن میں اور بھی مقامات پہ دین القیمہ یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے اور مشرکین میں سے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فی ناری جہنم، یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، بریہ یعنی اللہ کی مخلوق، اور شر البریہ کا مطلب ہے اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے، جنہوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا۔ اور ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، افضل الخلائق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اور پھر فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اور ان کا جو انعام ہے، ان کا جو بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ایسی ہمیشہ رہنے والی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جب کفار اور مشرکین اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر جہنم میں چلے جائیں گے اور ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے تو خالدین فیہا ابدا، پھر جہنم والے جہنم میں اور جنت والے جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، پھر اس زندگی پر زوال نہیں آئے گا۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک مینڈھے کی اور ایک جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا،
اور پھر جنتیوں کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، جہنمیوں کو پکارا جائے گا۔ جب سب متوجہ ہو جائیں گے تو ان کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، گویا کہ موت کی موت اس دن آ جائے گی۔ اور جب موت ہی کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر اب جو حیات ہے یہ حیات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور پھر کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اب تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ذبح کر کے خود موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود فلا موت، کہ اب تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہاری موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ ایمان والے نیک عمل کرنے والے اللہ سے راضی ہو گئے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، جنت والوں کو مخاطب کریں گے، سارے جنت والے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی بات سننے کے لیے، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، اور والخیر کلہ فی یدیک، تمام تر خیر آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمام جنتیوں سے ہل ترضونا، اے جنتیوں کیا تم خوش ہو، کیا تم راضی ہو؟ تو عرض کریں گے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کیوں نہیں، آپ نے کیسی نعمتیں جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا اس سے زیادہ خوشی کی بات نہ بتاؤں؟ جنتی کہیں گے ضرور بتائیے اے اللہ۔ تو آپ کہیں گے کہ میں بھی تم سے راضی ہو گیا اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ چنانچہ جنتیوں کے لیے اعلان ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی جنت میں اب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں انسان کو بہت عالیشان کوئی محل مل جاتا ہے تو لیکن یہ ڈر اور کھٹکا ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ شاید یہ عالیشان اور خوبصورت محل ہم سے چھن جائے، ہمیشہ اس کے مینٹیننس کی فکر کرنی پڑتی ہے، پرانا ہو کے خراب نہ ہو جائے، یا یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے، زلزلے میں وہ گر جائے، یا کوئی بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے دنیا میں کہ وہ اس محل سے محروم ہو جائے۔ لیکن جنت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں خالدین فیہا ابدا، یہ کوئی کھٹکا نہیں لگا رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی جنت میں رہیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ انعام اور یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، جو اپنے رب سے اس دنیا کی زندگی میں ڈرتا ہے۔ خشیہ کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے، لیکن ہماری اردو زبان کا جو دامن ہے وہ بہت کوتا ہے۔ ڈرنا لفظ خشیت کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ ڈرنا تو درندوں سے بھی ہوتا ہے، چور ڈاکوؤں سے بھی ہوتا ہے، دشمنوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ڈرنا وہ ہوتا ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو ان سے عقیدت ہے، بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے دل میں ان کی عقیدت ہے، احترام ہے، آپ جب ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ ڈرنا کس وجہ سے ہے؟ عظمت کی وجہ سے، کہ دل میں عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایمان والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت اور اللہ کا جلال ایمان والوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں ایسی صاف ستھری پاکیزہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار اولئک ہم خیر البریہ میں ہو، ہمارا شمار اولئک ہم شر البریہ میں نہ ہو، ہمارا ٹھکانہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار ہو، ہمارا ٹھکانہ نار جہنم خالدین فیہا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے ہم سب کو دین پر اور دین کی محنت پر اور دین کی خدمت پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.